نماز میں گندے خیالات آتے ہیں۔ بیت الخلاء ایسی جگہ ہے جہاں پر عموماً حدیث کے مطابق شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جنات حاضر رہتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب بیت الخلاء جائیں تو وہاں دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری ان جنات سے جو خبیث ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اس میں بھی مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتیں، تو ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایسی جگہ جانے کے بعد آپ کو اچھے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات آپ کے ڈر سے وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اس لیے کہ جنات وہاں رہیں تو برے خیالات ڈالنا چاہیے، لیکن خیالات اچھے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جنات بھاگ گئے ہیں۔ لیکن یہ سب طبعی چیزیں ہیں، ہوتا رہتا ہے ایسا۔ وہاں پر اچھے خیالات آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کے پیچھے وہاں نہیں پڑا ہے، تو جو اچھے خیالات آنے اچھے خیالات آ رہے۔ لیکن جب انسان کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے شیطان وہاں آ جاتا ہے، ارے بھائی یہ تو اچھا کام کرنے لگا ہے، اس کے اچھے کام کو ملیامت کرو، اس کی اچھی حرکتوں سے اس کو دور رکھو، کسی طرح اس کو ایسا پریشان کرو کہ یہ نماز نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، تسبیح نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، بھاگ جائے اٹھ کر۔ تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ آپ اچھائی کرنے کے لیے آئے ہیں تو بہکانے وہاں پر آتا ہے، وسوسے وہاں ڈالتا ہے۔ بیت الخلاء میں چونکہ کوئی اچھا کام تو ہوتا نہیں ہوا، اس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو شیطان کو کیا پریشانی؟ شیطان کہتا بھائی یہ ہے ہی ایسی جگہ، اب مجھے وہاں جا کے بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا کام کریں، جب آئیں گے نماز پڑھنے تب پکڑوں گا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں دشمن کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تو وہ بھی اسے ٹچ نہیں کرتا، رہنے دو۔ لیکن جہاں خطرہ محسوس کرتا ہے دشمن وہاں پریشان کرتا ہے۔ اب شیطان کو وہاں سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہاں کوئی وسوسہ آپ کو نہیں ڈال رہا ہے۔ تو جو اچھے خیالات طبعی طور پر آنے چاہیے وہ خیالات آپ کو آ رہے ہیں، لیکن جو بھی آدمی نماز کے لیے آئے گا تو شیطان اس کی نماز کو تباہ کرنے تیار ہو جائے گا، اپنے چھیلوں کو لگا دے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے اس وقت شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، ارے فلاں دن کا واقعہ کیا تھا، یاد آیا؟ فلاں وقت ایسا ہوا تھا، اس کو یاد کر۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، فلاں دن کی بات یاد کر، فلاں وقت کا واقعہ یاد کر، اور ایسے ایسے واقعات یاد دلاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی کبھی سوچے تو آپ کو یاد نہیں آئے گے۔ اگر آپ بیٹھ کے بھی سوچیں ارے 1 سال پہلے وہ کچھ ہوا تھا نا، کیا ہوا تھا، یاد نہیں آئے گا، لیکن نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہی یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو نماز سے پریشانی ہوتی ہے، نماز سے وہ دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہاں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ یہاں پر یہ مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کچھ طلباء بھی مجھ سے روزانہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کو نماز میں وسوسہ آتا ہے، ہم کو نماز میں وسوسہ آتا ہے، ایسے خیالات آتے ہیں، ایسا خیال آتا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ شیطان ہم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خیالات ڈالتا ہے۔
ایسے وقت میں ہمیں پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمارے دو کام ہونا چاہیے اس وقت۔ ایک کام تو یہ کہ ان وسوسوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دیں۔ یہ علاج خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی وسوسے آئے تو ایسی صورت کے اندر توجہ ادھر نہیں دینا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے وسوسے سے ہماری نماز برباد ہو گئی۔ وسوسے سے نماز برباد نہیں ہوتی، برباد اس وقت ہوتی ہے جب آپ وسوسے کی طرف توجہ دیں گے۔ وسوسے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ وسوسہ آئے گا تو آپ کو خوش ہونا ہے، الحمدللہ مجھے شیطان سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، میری نماز کو بھی کچھ حیثیت دے رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میری نماز میں کچھ جان ہے۔ یہ تو خوش ہونے کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ ہم کو وسوسے آتے ہیں، اور ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں جل کر کوئلہ بن جانا اچھا لگتا ہے اس بات سے کہ ہم ان وسوسوں کو زبان پہ لائیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرات صحابہ نے کہا کہ ہم زبان پہ ان کو لائیں، ہم کو تو اس سے بہتر یہ لگتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان وسوسوں کو تم حق سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا ذاک صریح الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے۔ معلوم ہوا وسوسہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں۔ تو ہم پریشان کیوں ہو؟ پریشانی اس وقت ہونی چاہیے جب ہم اللہ کو چھوڑ کر، نماز کی طرف دھیان کو چھوڑ کر وسوسے میں مبتلا ہو جائیں۔ ہاں فلاں جگہ گیا تھا، وہ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، دماغ ادھر لگا رہے، دماغ ادھر لگا دیا تو آپ کی نماز میں واقعی فطور پیدا ہو گیا۔ آپ نے ادھر دماغ نہیں لگایا، نماز ہی میں آپ کا دماغ ہے، پڑھنے کی طرف آپ کا دھیان ہے، آپ کے ارکان اور آپ کے وظائف کی طرف آپ کا دھیان ہے، لیکن وسوسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو اس کی مثال ایسا سمجھ لیجئے جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں ایک بادشاہ کے دربار میں۔ کہاں بیٹھے ہوں؟ بادشاہ کے دربار میں۔ آپ کا دشمن باہر کھڑے ہو کر یہ چاہ رہا تھا آپ بادشاہ کے پاس نہ بیٹھے، اٹھ کے آ جائیں۔ پا رہا ہے بادشاہ کے پاس۔ یہ مثال غور سے سنیے، بہت سے وسوسوں کا علاج ہے اس میں کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے، اس کا دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بادشاہ کے پاس کیوں چلا گیا، اتنی قربت اس کو کیوں مل گئی، اتنا مقام اس کو کیوں مل گیا، بادشاہ کے پاس جا کر بادشاہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی، اس نے کہا کسی طرح اس کو وہاں سے اٹھا کر بلا لینا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، آپ کا دماغ خراب کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھا کر آہستہ سے آپ کی طرف پھینک دیا، اور آپ کو آ کے یوں لگا یا آپ کے بازو آ کے پڑا۔ اب آپ اس موقع پر کیا کریں گے یہ مجھے بتائیے۔ جب آپ ہو بادشاہ کے پاس، بادشاہ آپ سے گفتگو کر رہا ہو، آپ کا دشمن آپ کو بادشاہ کے پاس سے اٹھانے کے لیے باہر سے ایک پتھر مار کر اپنی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ کسی طرح آپ اٹھ کر ادھر آ جائیں، تو آپ اس وقت کیا کریں گے اور کرنا کیا چاہیے؟ ہر آدمی یہی کرے گا اور کرنا بھی یہی چاہیے، اس پتھر کی طرف دھیان نہ دے۔ اگر آپ نے دھیان دینا شروع کر دیا بادشاہ غصے میں آ جائے گا، لیکن آپ دھیان ادھر دینے کے بجائے بادشاہ کو دیکھتے رہے، اور بادشاہ کو معلوم ہے باہر سے پتھر کون پھینک رہا ہے، باہر سے پتھر کون پھینک رہا ہے معلوم ہے بادشاہ کو، دیکھ رہا ہے بادشاہ بھی، اور بادشاہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ ہیں دشمن کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں، بادشاہ ہی کی بات آپ سن رہے ہیں، بادشاہ ہی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا پورا دل بادشاہ ہی میں لگا ہوا ہے، بادشاہ ہی کی طرف آپ کا پورا التفات ہے۔ اب بادشاہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دل وہیں لگائیں اور اطمینان رکھیں، پھینکنے والے کو بھی بادشاہ دیکھ رہا ہے، وہ خود اسے دیکھ لے گا، میں کیوں دیکھوں گا۔ سمجھ میں آئی مثال؟ بالکل اسی طرح بھائیو، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ سے قریب ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے
کہ آپ کے اللہ کے قدموں پہ آپ کا سر ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ. اب ایسے وقت شیطان کیسے گوارا کرے گا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں؟ آپ کو وسوسہ ضرور ڈالے گا. اس وقت ایسی ہے جیسے دشمن نے پتھر پھینک کے مارا آپ کو. اب کام ہمارا پتھر کی طرف دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو جانا ہے اور اللہ ہی سے کہنا ہے اے اللہ میں تو آپ کے لیے آپ کے دربار میں آپ پر مرنے آ گیا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اب اللہ اس کو جواب دے لیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے. یہ مثال اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں نماز کا پورا مسئلہ حل ہو گیا، پورا مسئلہ حل ہو گیا. اور یہ مثال واقعی مثال ہے، بناوٹی مثال نہیں. حقیقی بات ہے یہ کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں نماز پڑھتا ہے، اللہ سے قربت پایا ہوا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اللہ درمیان میں کوئی چیز آڑ ہوئے بغیر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اللہ دیکھتے ہیں شیطان اس بندے کو بہکا رہا ہے، بندے کی توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرا بندہ دیکھو میری طرف توجہ کر رہا ہے. اللہ کو غائب درجے رحم آتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے پر اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے بھائیوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے کام سے کام رکھیں.